عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوا الی فراشہ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ جب بھی اپنے بستر پر آتے سونے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کفیہ، اس طرح جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے، اور وَنَفَثَ فِيهِمَا، اور ان کے اندر ایسے پھونک مارتے، اور کیا پڑھتے کیا تھے آپ؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے، اور پھر اس طرح ہاتھ کر کے انہوں نے پھونک مار کے اپنے سر سے شروع کرتے، اپنے چہرے پر پھیرتے، اپنے بازوؤں پر اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر، اور پیچھے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا پورے پاؤں تک اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ 3 مرتبہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، اور یہ سنت ہمارے مسلمانوں نے بھلا دی ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس بھولی ہوئی سنت کو ہمیں جو ہے نا وہ اہتمام سے زندہ کرنا چاہیے، اس کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، گھر کی خواتین کی تربیت کرنی چاہیے، روزانہ گھر کا سربراہ احتساب کرے اپنے گھر کے افراد کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ ویسے بھی یہ جو معوذتین ہیں ان کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر شر سے جو ہے نا سب سے بڑی پناہ اللہ رب العالمین کی حاصل ہو جاتی ہے ان کے ذریعے، اس سے بڑی پناہ دنیا میں کسی اور چیز سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم تو ہر وقت آفات کے نشانے پر ہیں، فتنوں کا دور ہے، تو اس فتنوں کے دور سے بچنے کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، سنت پر عمل بھی ہو جائے اور بہت سارے نقصانات سے بھی ہم اپنے آپ کو، اپنے افراد کو، خاندان کو، معاشرے کو بچانے کا اہتمام کر لیں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بابرکت مبارک سنتوں کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔